اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، لیکن وہ کیفیت اور طریقہ مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو مشاہدہ کروایا۔ کیسے کروایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ 4 پرندے کون سے، یہاں اس کی کوئی تفصیل نہیں، 4 پرندوں کا تذکرہ۔ اور ہمارے پھر جو تمہارے سامنے پہاڑیاں آس پاس ہیں، ان کے وہ ٹکڑے ان پہاڑیوں کے اوپر رکھ دو، لیکن پہلے ان کو اچھے طریقے سے پہچان لینا کہ یہ ہیں جو میں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا ان کو آواز دینا تو تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئے گا، یعنی جس کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم نے رکھ دیا ہے، پھر ان کو بلانا تو میں تمہاری طرف ان کو دوڑتا ہوا بھیجوں۔ ایسے جیسے ان ٹکڑوں کو سمٹ کر اکٹھا ہو کر روح پھونک کر اپنی طرف آتا ہوا دیکھو گے نا، ایسے ہی میں نے مردوں کو بھی زندہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا۔ پھر یہاں اصل دیکھیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کیجیے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، ارنی، مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتیٰ، آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں۔ بڑا سوال کر دیا مشاہدے کا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، مجھے یقین ہے آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، لیکن میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرے دل میں طمانینت آ جائے، سکون آ جائے، اطمینان قلب اور سکون کا وہ اعلیٰ درجہ نصیب ہو جائے جو ابھی نہیں۔ یوں سمجھے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ جو سوال کیا نا، کیا آپ کو یقین نہیں ہے، کیوں سوال کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال ابراہیم علیہ السلام سے اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ایمان کا اظہار کر دیں کہ مجھے یقین ہے، اور دوسرا لوگوں کو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ سوال ہمیشہ شک کی بنیاد پر نہیں کیے جاتے، کسی اور مقصد کے لیے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شک کی بنیاد پر نہیں سوال کیا جاتا کہ شک تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ پتہ نہیں مردے کو زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیسے کرتے، تو نہیں، ہمیں ان کو پہلے ہی یقین تھا، صرف وہ اپنے ایمانی قوت میں اضافہ کرنا چاہتے تھے۔ پہلے ان کو علم الیقین تھا، اب مشاہدہ کر کے عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کسی فن کے اندر ماہر ہونا، سونا بناتا ہو، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ سونا بناتا ہے، پتہ ہے آپ کو، پھر بھی آپ اسے یار تو کدھر بنانا ذرا دکھا کے، تو آپ کو پہلے ہی یقین ہے اس کی کاریگری کے اوپر، لیکن پھر بھی آپ جو اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دکھائیں تو صحیح کیسے بناتے ہیں، تو یہ کس مقصد کے لیے سوال ہے؟ اسی مقصد کے لیے کہ اس کی کاریگری کو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور تاکہ آپ اس کی مہارت کو آنکھوں سے دیکھ کر مزید اطمینان اور تسلی جو ہے نا وہ حاصل کریں۔ مفسرین نے یہاں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ عالم غیب کے مشاہدات اور مکاشفات کا اللہ سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی سوال بے ادبی والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کشف کا، احوال کھولنے کا سوال کیا کہ اللہ حالات کھول دیجئے، مجھے دکھائیے اپنی قدرت کے نمونے۔ تو اور پھر اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو علم و عرفان، جو معرفت انسان جس درجے پر ہوتا ہے مشاہدے کے بعد، اس معرفت الہی اور اللہ رب العزت کی قدرتوں کی معرفت میں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے، مزید اس کو اطمینان اور سکون آ جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا مشاہدہ بھی کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنے خلیل کا سوال پورا کر دیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ،
4 پرندے لے لیجیے، پکڑی، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے ساتھ منوس کر لیجیے۔ منوس کرنے کا مطلب یہ کہ خوب ان کی پہچان کر لیجیے، کیونکہ مارنے کے بعد جب آپ اس کو ٹکڑے کر کے دوبارہ آئیں گے تو پھر آپ پہچان سکیں کہ یہ وہی ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اور ہے۔ تو پھر ان کو ذبح کیے اور ان کے ٹکڑے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیجیے، یہ عبارت یہاں محذوف ہے۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر رکھ دیجیے ان میں سے ہر ایک کا ایک حصہ پہاڑ کے اوپر، ہر پہاڑ پر ایک حصہ ان کا رکھ دیجیے۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان کو بلائیے، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اچھا یہاں ایک سوال سمجھیں، پرندہ تو اڑتا ہوا آتا ہے، دوڑتا ہوا تو نہیں آتا۔ 4 پرندوں کا کہنا ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ دیجیے، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، حالانکہ اڑ کر آنے چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کیوں فرما رہے ہیں کہ وہ دوڑ کر آئیں گے؟ اڑنے کا یہاں تذکرہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اڑ کر آتے تو پھر شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی نئے نہ آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم دوڑ کر آئیں گے، کوئی نئے نہیں آئیں گے، وہی آئیں گے، وہ چل کر آئیں گے تمہارے سامنے، تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت اس طریقے سے مردوں کو جو ہے وہ زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مشاہدہ کروایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اللہ اپنے پیاروں کو مشاہدہ کروا بھی دیتے ہیں۔ سورہ قیامہ کے اندر ہے عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، کہ ہم تو انسان کا پورا پورا بنائیں گے۔ جب انسان کو دوبارہ اللہ زندہ کریں گے نا تو پورے کا تذکرہ کیوں اللہ رب العزت نے کیا؟ تو اس کا آج کے دور میں تو اس کو سمجھنا بڑا ہی آسان ہے کہ فنگر پرنٹس، اللہ تعالیٰ فرما رہے فنگر پرنٹس لگا کر دیکھ رہے نا، وہی بندہ اٹھاؤں گا جو دنیا کے اندر تھا، بندہ کوئی بدلا ہوا نہیں ہوگا، اس کا پورا اس کے فنگر پرنٹس بھی وہی ہوں گے جو دنیا کے اندر تھا وہ۔ تو اس وجہ سے انسان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں پیشی دینی ہے، اعمال کا حساب و کتاب ہے، جزا و سزا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، فکر آخرت انسان کو ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے فرمائے انبیاء علیہ السلام کو چونکہ آخرت کا یقین تھا، اب مشاہدہ بھی ہو گیا، تو جو فکر انبیاء علیہ السلام کو آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے وہ عام انسان کو نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے جس قدر انسان آخرت کی فکر کرتا ہے اس کی دنیا ٹھیک ہو جاتی ہے، اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، میں نے ایک دن وہاں حاضر ہونا ہے اور مجھے کھڑا کرنا ہے اللہ رب العزت نے، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، ریزہ ریزہ ہو جاؤں، میرے رب کی قدرت ہے، اس نے مجھے کھڑا کر دینا ہے اور جزا و سزا کے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں یہی درس دے رہے ہیں، وَعَلَمْ، اے مخاطب جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے، وہ قدرت والا ہے، غالب ہے، جب وہ کسی چیز کا حکم کرتا ہے تو اس کسی چیز کی کیا مجال کہ محال ہے، مشکل ہے، پیچیدہ ہے، اس کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ غالب ہے، اس نے جب حکم کر دینا ہو کر رہنا، اور اپنی حکمت کے متحد وہ تاخیر تو کر سکتا ہے، لیکن جب چاہے گا حشر برپا کرے گا، اور حشر برپا ہوگا اور انسانوں کو جزا و سزا جو ہے نا وہ کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان حقائق کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی، فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔